اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جعفر بن ربیعہ نے بیان کیا، ان سے عبد الرحمن بن ہرمز ایرج نے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی ایک عورت نے اپنے بیٹے کو پکارا۔ اس وقت وہ عبادت خانے میں تھا۔ ماں نے پکارا کہ اے جری۔ جری پسو پیش میں پڑ گیا اور دل میں کہنے لگا کہ اے اللہ، میں اب ماں کو دیکھوں یا نماز کو؟ پھر ماں نے پکارا اے جری۔ وہ اب بھی اسی پسو پیش میں تھا کہ اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ ماں نے پھر پکارا اے جری۔ وہ اب بھی یہی سوچے جا رہا تھا، اے اللہ، میری ماں اور میری نماز۔ آخر ماں نے تنگ ہو کر بد دعا کی کہ اے اللہ، جری کو موت نہ آئے جب تک وہ فاحشہ عورت کا چہرہ نہ دیکھ لے۔ جری کی عبادت گاہ کے قریب ایک چرانے والی آیا کرتی تھی جو بکریاں چراتی تھی۔ اتفاق سے اس کے بچہ پیدا ہوا۔ لوگوں نے پوچھا کہ یہ کس کا بچہ ہے؟ اس نے کہا کہ جری کا ہے۔ وہ ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ سے نکل کر میرے پاس رہا تھا۔ جری نے پوچھا کہ وہ عورت کون ہے جس نے مجھ پر تہمت لگائی ہے کہ اس کا بچہ مجھ سے ہے؟ عورت بچے کو لے کر آئی تو انہوں نے بچے سے پوچھا کہ بچے، تمہارا باپ کون ہے؟ بچہ بول پڑا کہ ایک بکری چرانے والا بڈھریا میرا باپ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1206۔ ابو سلمہ نے کہا کہ مجھ سے معیقب بن طلحہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو ہر مرتبہ سجدہ کرتے ہوئے کنکریاں برابر کرتا تھا، فرمایا، اگر ایسا کرنا ہے تو صرف ایک ہی بار کر۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1207۔ غالب بن قطان نے بیان کیا، ان سے بکر بن عبداللہ مزنی نے اور ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ ہم سخت گرمیوں میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھتے اور چہرے کو زمین پر پوری طرح رکھنا مشکل ہو جاتا تو اپنا کپڑا بچھا کر اس پر سجدہ کیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1208۔ امام مالک رحمہ اللہ نے بیان کیا، ان سے ابو نضر سالم بن ابی امیہ نے، ان سے ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے اور ان سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں اپنا پاؤں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پھیلا لیتی تھی اور آپ نماز پڑھتے ہوئے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سجدہ کرنے لگتے تو آپ مجھے ہاتھ لگاتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے تو میں پیر پھیلا لیتی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1209۔ محمد بن زیاد نے بیان کیا، ان سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ ایک نماز پڑھی، پھر فرمایا کہ میرے سامنے ایک شیطان آ گیا اور کوشش کرنے لگا کہ میری نماز توڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو میرے قابو میں کر دیا۔ میں نے اس کا گلا گھونٹنا چاہا یا اس کو دھکیل دیا، آخر میں میرا ارادہ ہوا کہ اسے مسجد کے ایک ستون سے باندھ دوں اور جب صبح ہو تو تم بھی دیکھو، لیکن مجھے سلیمان علیہ السلام کی دعا یاد آ گئی، اے اللہ، مجھے ایسی سلطنت عطا کیجیے جو میرے بعد کسی اور کو نہ ملے، اس لیے میں نے اسے چھوڑ دیا اور اللہ تعالیٰ نے اسے ذلت کے ساتھ بھگا دیا۔ اس کے بعد نضر بن شمیل نے کہا، تو زال سے ہے جس کے معنی ہے کہ میں نے اس کا گلا گھونٹ دیا، اور تو اس اللہ تعالیٰ کے اس قول سے لیا گیا ہے جو کہ یوم ید اون، جس کے معنی ہے قیامت کے دن وہ دوزخ کی طرف دھکیلے جائیں گے۔
درست پہلا ہی لفظ ہے، البتہ شعبہ نے اسی طرح عین اور طا کی تشدید کے ساتھ بیان کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1210۔ آدم بن ابی ایاز نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے الزرق بن قیس نے بیان کیا، کہا کہ ہم اہواز میں جو کئی بستیاں ہیں بصرہ اور ایران کے بیچ میں خارجیوں سے جنگ کر رہے تھے۔ ایک بار میں نہر کے کنارے بیٹھا تھا، اتنے میں ایک شخص ابو برزہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آیا اور نماز پڑھنے لگا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ ان کے گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہے۔ اچانک گھوڑا ان سے چھوٹ کر بھاگنے لگا تو وہ بھی اس کا پیچھا کرنے لگے۔ شعبہ نے کہا، یہ ابو برزہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ یہ دیکھ کر خوارج میں سے ایک شخص کہنے لگا کہ اے اللہ، اس شیخ کا ناس کر۔ جب وہ شیخ واپس لوٹے تو فرمایا کہ میں نے تمہاری باتیں سن لی ہیں، اور تم کیا چیز ہو؟ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 6 یا 7 یا 8 جہادوں میں شرکت کی ہے، اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آسانیوں کو دیکھا ہے، اس لیے مجھے یہ اچھا معلوم ہوا کہ اپنا گھوڑا ساتھ لے کر لوٹوں، نہ کہ اس کو چھوڑ دوں، وہ جہاں چاہے چل دے اور میں تکلیف اٹھاؤں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1211۔ یونس نے خبر دی، انہیں زہری نے، انہیں عروہ نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتلایا کہ جب سورج گرہن لگا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہوئے اور ایک لمبی سورت پڑھی، پھر رکوع کیا اور بہت لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا، اس کے بعد دوسری سورت شروع کر دی، پھر رکوع کیا اور رکوع پورا کر کے اس رکعت کو ختم کیا اور سجدے میں گئے۔ پھر دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی طرح کیا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، اس لیے جب تم ان میں گرہن دیکھو تو نماز شروع کر دو جب تک کہ یہ صاف ہو جائے، اور دیکھو میں نے اپنی اسی جگہ سے ان تمام چیزوں کو دیکھ لیا ہے جن کا مجھ سے وعدہ ہے، یہاں تک کہ میں نے یہ بھی دیکھا کہ میں جنت کا ایک خوشہ لینا چاہتا ہوں۔ ابھی تم لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ میں آگے بڑھنے لگا تھا اور میں نے دوزخ بھی دیکھی، اس حالت میں کہ بعض آگ کو کھائے جا رہی تھی۔ تم لوگوں نے دیکھا ہوگا جہنم کے اس ہولناک منظر کو دیکھ کر میں پیچھے ہٹ گیا تھا۔ میں نے جہنم کے اندر عمرہ بن لہ کو دیکھا، یہ وہ شخص ہے جس نے سانڈ کی رسم عرب میں جاری کی تھی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1212۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب سختیانی نے، ان سے نافع نے، ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ مسجد میں قبلہ کی طرف رینٹ دیکھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں موجود لوگوں پر بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ہے، اس لیے نماز میں تھوکا نہ کرو، یا یہ فرمایا کہ رینٹ نہ نکالا کرو۔ پھر آپ اترے اور خود ہی اپنے ہاتھ سے اسے کھرچ ڈالا۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا کہ جب کسی کو تھوکنا ہی ضروری ہو تو اپنی بائیں طرف تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1213۔
قتادہ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز میں ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے، اس لیے اس کو سامنے نہ تھوکنا چاہیے اور نہ دائیں طرف، البتہ بائیں طرف اپنے قدم کے نیچے تھوک لے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1214۔ سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتلایا کہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نماز اس طرح پڑھتے کہ تہبند چھوٹے ہونے کی وجہ سے انہیں اپنی گردنوں سے باندھے رکھتے، اور عورتوں کو جو مردوں کے پیچھے جماعت میں شریک رہتی تھیں کہہ دیا جاتا کہ جب تک مرد پوری طرح سمٹ کر بیٹھ نہ جائیں تم اپنے سر سجدے سے نہ اٹھانا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1215۔